ہے اطاعت، سمجھے بات؟ اور فاتبعونی، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو آقا کے، مالک کی مرضی کے خلاف ہو۔ 24 گھنٹے استنجے جانا ہے تو جیسے آقا گئے، وضو کرنا ہے جیسے آقا نے وضو کیا، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا ہے جیسے آقا نے کھانے کے لیے ہاتھ دھویا، کھانا کھانا ہے جیسے آقا نے کھانا کھایا، کھانا کھانے بیٹھ گئے، بیٹھنا ہے جیسے آقا بیٹھے، کھانا کتنا کھانا ہے جتنا آقا نے کھانا کھایا، پانی کتنا پینا ہے جتنا آقا نے پانی پیا، نماز میں کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، کیسے کہنا ہے؟ جیسے آقا نے اللہ اکبر کہا۔ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے؟ جیسے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا، امہات المؤمنین کے ساتھ کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ جیسے آقا نے کیا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ صرف نماز نہیں، صرف تہجد نہیں، صرف نفلیں نہیں، صرف روزہ اور داڑھی نہیں، پوری زندگی صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی بات آئی سمجھ میں؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ مجھے بتاؤ، اگر کوئی مانوس ایسا جیون بتائے گا تو ہر انسان اس سے محبت کرے گا کہ نہیں؟ گھر کے لوگ محبت کریں گے، اولاد کرے گی، دوست کریں گے، شہر والے کریں گے، محلے والے کریں گے کہ نہیں؟ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، یحببکم اللہ۔ اور جب اللہ کو محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اعلان کر دیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں اللہ کے محبوب ہیں؟ کون ہیں اللہ کے حبیب ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محدثین یہ لکھتے ہیں، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حبیب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں، اس کا مطلب یہ کیسی اللہ آپ کو عزت دے گا، اور کب عزت دے گا؟ آج تو عزت ہے ہی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جتنے انسان آئے ہیں اور آئیں گے، سب کے سب موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اچھا، 1,00,000 سے زیادہ فرشتے آئے ہیں، سب کے سب فرشتے موجود ہوں گے؟ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، سب کے سب نبی موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اپنی امتیوں کے ساتھ، ان کے امتی جتنے ہیں، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا، ہم بھی وہاں موجود ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ دیکھیے مولانا مظہری نے کیسی عجیب بات کہی، ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہوں گے۔ جب ہمیں پیدا کیا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو فرماتے ہیں کہ جتنے نبی ہیں 1,00,000 سے زیادہ، وہ سب کے سب اللہ کی کرسی کے، اللہ کے اسٹیج کے بائیں طرف ہوں گے۔ کدھر ہوں گے؟ بائیں طرف۔ بایاں سمجھ گئے؟ سب بائیں طرف ہوں گے۔ اور ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اللہ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، تنہا کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر امتی اپنا سر اونچا کرے گا، فخر سے اونچا کرے گا کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اللہ نے یہ عزت دی ہے، تنہا دائیں طرف ہیں، باقی سب بائیں طرف ہیں۔ یہ حبیب اللہ جو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو،
تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ واللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں ہے یہاں، دوسری جگہ ہے. ارے یار چھوڑو، پھر بہت ساری لمبی ساری رات تھوڑی تقریر کروں گا، میں تو ویسے ہی تھک گیا. سارے دن بہاؤالدین نے مجھے کار میں گھمایا ہے اور بالکل ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. تو میرے دوستو، آج ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پکڑو، کوشش کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، اس کے علاوہ کسی اور طرف مت چلو. ایک واقعہ یاد آیا، وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. کئے بج گئے؟ گھڑی بھی نہیں ہے میری. 9:30 سے شروع کیا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں. کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں انہوں نے، لیکن نہ اسلام کو چھوڑا نہ آقا کو چھوڑا. اور آپ کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں مدینہ منورہ نہیں رہوں گا، اب میں دین کے دوسرے کام کروں گا، میں باہر نکلوں گا، اب میں نہیں رہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تم یہیں رہو، یہیں رہیں آپ اور اذان معمول کے مطابق دیتے رہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے گردن جھکا لی کہ ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے زمانے میں مسجد نبوی کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بادشاہ بنے. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اب نہیں رہوں گا، میں جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک رہ جائیے. فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، آقا تھے، ان کے اوپر میں ایمان لایا تھا، ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر تھا، جب تک وہ اس دنیا میں رہے میں نے اذان دی. اس کے بعد میں جانے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تم یہاں رہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ احسان تھا میرے اوپر کہ میں غلام تھا، مصیبت میں تھا، مجھ کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج یہ رتبہ دیا ہے. اس وجہ سے میں ان کے احسان کے نیچے دبا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا رکو، میں رک گیا، اب میں رکنے والا نہیں ہوں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو منع کر کے شام چلے گئے. کئی مہینے کے بعد، یہ نہیں لکھا ہے کتنے دن کے بعد، لیکن بہت زیادہ عرصہ نہیں، تھوڑا عرصہ لکھا ہوا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خواب میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آقا نے فرمایا بلال تم ہمیں بھول گئے، تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا، تم ہماری زیارت کو بھی نہیں آئے، ہمارے پاس بھی نہیں آئے، کیا بات ہے، ناراض ہو کچھ کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی روتے روتے آنکھ کھلی، گھبراہٹ میں، اور اسی وقت آدھی رات میں فوراً تیار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت رات میں تیار ہو کے نکل گئے کہ آقا نے مجھے بلایا، میں تو جا رہا ہوں. مدینہ منورہ پہنچے،
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیدھے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، جب تک ان کا دل بھر نہیں گیا وہاں کھڑے کھڑے روتے رہے۔ رونے کے بعد وہاں سے نکلے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گھر پہنچے اور پہنچتے ہی انہیں چمٹا لیا اپنے سینے سے اور ان کے چہرے کو چوم رہے ہیں، ان کے سینے کو چوم رہے ہیں، ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، چومتے رہے، چمٹاتے رہے، روتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے، چومنا سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو؟ چومتے رہے، روتے رہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، ہماری ایک بات آپ مان لیجئے۔ فرمایا کیا بات؟ کہا کہ کل فجر کی اذان آپ مسجد نبوی شریف کے اوپر کھڑے ہو کر دے دیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں اذان نہیں دیتا ہوں اب، لیکن تمہاری بات ٹال نہیں سکتا۔ اس وجہ سے فجر کی اچھا لوگوں کو پتہ نہیں، مدینہ منورہ میں کسی کو پتہ نہیں، بڑا شہر ہو گیا تھا، مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، ساری دنیا کی سب سے بڑی حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، پتہ نہیں کچھ کسی کو۔ صبح کو فجر کے وقت جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چھت پر چڑھ کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ ایک دم گھبرا گئے کہ کیا آقا تشریف لے آئے دوبارہ دنیا میں؟ کیا ہو گیا یہ؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز کہاں سے آ رہی، کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لوگ اور بے چین بے قرار، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، باہر آ گئیں۔ جب تیسرا کلمہ کہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مدینہ منورہ میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک وہ کیفیت نہیں ہوئی، عورتوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ ننگے سر ہیں، عورتوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ ننگے پاؤں ہیں، عورتوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ بے پردہ ہیں، مردوں کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، سن رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں اور بے قرار ہو کے رو رہے ہیں۔ سارا مدینہ منورہ رونے کی آواز سے گونج رہا کہ ارے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا لوٹ آیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کے لوگوں کی یہ کیفیت نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ کسی عورت کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بے پردہ ہے، کسی مرد کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بغل میں کوئی عورت کھڑی ہے، یا تو رو رہا تھا یا بے چین تھا یا بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ میرے دوستو، یہ محبت تھی ہمارے آقا کی ان کے صحابہ کے دلوں میں، اور آج ہماری کیفیت، جاتے ہیں عمرے کے لیے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سیلفی لیتے ہیں دنیا کو دکھلانے کے لیے اور آقا کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کو بھیجیں گے، سب کو بھیجیں گے۔ میرے دوستو، کیا ہو رہا ہے؟ ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں اور ہماری حالت ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج آپ لوگوں کے درمیان میں میرے دل میں کچھ باتیں آئیں، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کریں، اور نہیں اگر سمجھ میں بات آئی ہے تو اس پر عمل کی کوشش کریں، آج ہی سے فیصلہ کر لیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور وَلِيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَ،
آپ دیکھیے بخاری شریف میں آقا فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے امن اور سکون سے نہ رہتا ہو۔ آپ غور کیجئے، اور ہماری حالت، اس کو مارا، اس کو کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، اس کے بچے کو تکلیف پہنچائی، اسے یہاں وہ کیا، اسے وہاں وہ کیا، لوگ ڈر کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہے یہ حالت کہ نہیں؟ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جھوٹا ہے اپنی محبت میں اللہ سے اور میری سے جس کے پڑوسی اس کی پریشانیوں سے پریشان رہیں، جس کے پڑوسی اس سے خوش نہ ہوں۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَ۔ لمبی بات ہو جائے گی لیکن دیکھ لیجئے ہماری حالت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ اگر تم سے کسی نے قرض لیا ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، وقت سے پہلے پہنچاؤ۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ملازم کام کر رہا ہے، وقت سے پہلے اس کی وہ دو، وہ جو اس نے کام کیا ہے مزدوری دو۔ اگر معاملہ کر رہے ہو تو صحیح معاملہ کرو، کسی کے ساتھ غلط معاملہ مت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ امانت رکھ دی، ہر کام اسی میں ہے۔ اگر یہ کرو گے تو تم سچے ہو، نہیں تو تم سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجیے آپ، بتائیے ہے کوئی حالت؟ ہے یہ حالت کہ نہیں؟ سوچ لیجئے، بول دیجئے۔ تو میرے دوستو، آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ کامیابیاں ہماری قدم چومیں گی۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں شیطان رجیم سے بچا لے۔ اللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ یا الہ العالمین، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر۔